بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب بھارت کو میٹھا میٹھا اچھا لگے گا اور کڑوا کڑوا اچھا نہیں لگے گا۔ جو چین ہے آہستہ آہستہ صبح ناشتے کے طور پر اور شام کو کھانے کے طور پر بھارت کو کھائے گا۔ بھارت کو ڈڈو سمجھتا ہے، کاکروچ سمجھتا ہے۔ چین پورا بھارت کھا جائے گا، بس بھارت کا جو پنجاب ہے اس میں باقی رہ جائے گا۔ جب چین پورا بھارت نگل جائے گا تب اس کو بدہضمی ہو جائے گی، پھر یہ کسی بھی ملک کو نہیں جانے گا۔ اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہاں تک کہ پاکستان کو بھی نہیں پہچانے گا۔ چین آدھا بھارت کو نگل چکا ہے، اس کا وہ انجام ہوگا جو روس ٹوٹا تھا۔ اس کی 7 ریاستیں بنی تھی لیکن چین نے ریاستیں نہیں بنانی، اس نے ککھ باقی نہیں رہنے دینا، پورے برصغیر پر ایک نئی ریاست بنا رہا ہے۔ تم سوچتے ہو جیسے روس ٹوٹا اور اس نے الگ ریاستیں بنائی، لیکن چین نے یہ کام نہیں کرنا۔ چین نہیں ٹوٹے گا، بھارت کو فرائی کر کے نگل جائے گا۔ جب یہ کام ہو جائے گا پھر سب کو ارمان لگے گا اور تم روک بھی نہیں سکتے۔ جب امریکہ نے 9/11 کا واقعہ کیا تو سب نے کہا اس سے اتفاق کر لو، اب چین کے معاملات بہت عروج پر ہے، اب پورا بھارت چین میں گیا۔ طالبان امریکہ کو وارننگ دے رہے ہیں، ہمارے پیسے واپس کر دو نہیں تو سارے معاہدے توڑ دیں گے۔ امریکہ اور طالبان کی اب لڑائی نہیں ہوگی۔ طالبان نے امریکیوں کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے، 2032 تک اس کا ہوش ٹھکانے نہیں آتا۔ طالبان پاکستان سے نہیں لڑ سکتے۔ طالبان نے اب تک جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ نعرہ تکبیر کے نام پر لڑی ہیں، اسلام کے نام پر لڑی ہیں۔ طالبان پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ جیسے پاکستان سے بنگلہ دیش بنا ایسے ان کے ملک سے خالصتان کے نام سے ملک بنے گا۔ عمران خان نے سب کے منہ بند کر دیے ہیں، اب کوئی بھی پاکستان کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ کاش یہ کام عمران خان پہلے کر دیتا۔ کچھ لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کی پالیسی ڈھیلی ہے، جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں، تبھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جو کوئی پکا سچا مسلمان ہو اور وہ شیطان سے ڈر جائے، میں نہیں مانتا اگلے معاملات اور بھی خطرناک ہیں۔ ملک کے معاشی حالات جب تک ٹھیک نہیں ہوتے تب تک منہ بند نہیں ہوتے۔ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے۔ شمالی کوریا امریکہ پر ایٹم بم برسانے کو تیار ہے۔ امریکہ میں کھلبلی مچ گئی، شمالی کوریا نے سپر پاور کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شمالی کوریا کا صدر کریک ہے، اس کے دماغ میں بات بہت جلدی سمجھ نہیں آتی۔ خان کا دورہ روس پر امریکہ کا دباؤ، کاف لیگ کی گوگلی، مولانا کی ملاقات بھی گل ہو گئی۔ فضل الرحمان دوسری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ جب اس دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس دنیا میں ان کا کیا حال ہوگا؟ زرداری کون سا پلان بنا رہا ہے؟ آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ زرداری نے یہ بھی کہہ دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نون لیگ بنا لے، لیکن عمران خان کو ہٹانا ہے۔ گاڑیاں ڈالر، ریال اور روپوں سے بھر کر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے چل رہی ہیں۔ زرداری کہتا ہے نہ مجھے مرکز دو نہ پنجاب دو، میں پھر بھی اتفاق کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ زرداری اب پوری زندگی میں نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اور نہ صدر پاکستان بن سکتا ہے۔ سندھ میں یہ آئندہ حکومت بھی نہیں بنا سکتا۔ سندھ بھی زرداری سے گیا۔ بلاول اور آصفہ دونوں وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ یہ سب مسلم لیگ میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ جو آصف زرداری ہے اس کا نماز جنازہ کے بعد جہاں بھٹو خاندان اس قبرستان میں ہے وہاں اس کی قبر نہیں بننے دیں گے۔ آصف زرداری، بلاول اور آصفہ بے نظیر کے قتل چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے نظیر اولیاء اللہ کی خادم ہے، سب اولیاء اللہ سے بے نظیر نے دعا کرائی تھی۔ بے نظیر تو شہید ہو گئی۔ بے نظیر کی روح صدا مانگ رہی ہے، در در صدا لگا رہی ہے۔ ایک بار بھائی کرم الدین کی گائے مر گئی، اس کو باہر پھینک دیا، سب جانور اس کو کھانے کے لیے آنے لگ گئے۔ اب سب جانوروں کو اللہ نے بتایا۔ ایسے ہی اگر بے نظیر شہید ہوئی ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو سب بتا دیا۔ اگر اللہ یہ سب کر سکتے ہیں تو پیر صاحب کو پیشن گوئی کرنے کی صلاحیت سے بھی نواز سکتے ہیں۔ پورا روس مسلمان ہوگا۔ پیوٹن بھی دار اسلام میں داخل ہونے والا ہے۔ پیوٹن قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیوٹن اب اسلام میں داخل ہوگا۔ پیر صاحب نے یہ پیشن گوئی کافی بار بتائی ہے۔ آج جو چیز پیر صاحب کی نظروں کے سامنے آئی ہے، روس مسجد میں کون سی تقریب رکھی ہے؟ عمران خان روس جا رہے ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے جو تقریبات کرنی ہے وہ حکومتی بلڈنگز کی جگہ مسجد میں ہوگی، سب کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس مسجد کے 4 مینار ہیں، ایک گنبد ہے۔ روس میں جو پروگرام ہوگا مسجد میں ہوگا۔ عمران خان کے دورے روس کے معاملات ٹھیک ہے۔ اس وقت پیوٹن کو عمران خان کی ضرورت ہے، پاک فضائیہ کے جو ماہر پائلٹ ہیں ان کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے۔ روس کے ذہن سے یہ گیم نہیں نکلی۔ سائنسدانوں کی سرزمین روس ہے، سپر پاور روس تھا، امریکہ نے چکر دے کر روس سے سب کچھ لے لیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، عمران خان بازیگر سیاستدان ہے اور نبض شناس آدمی ہے۔ پیوٹن بھی بہت چالاک ہے۔ روس کے اندر جب عمران خان اللہ کے گھر مسجد میں جائیں گے کیا ہی بات ہوگی۔
जब सदर मुशर्रफ सऊदी अरब गए और नवाज शरीफ ने इमरजेंसी लगाई, मुशर्रफ और शेख रशीद को काबा का अंदरूनी मंजर दिखाया गया। रूस ने अमेरिका का झूठ बेनकाब कर दिया। यूक्रेन हमले का मास्टरमाइंड अमेरिका है। अमेरिका रूस की हदूद में दाखिल। अमेरिका रूस से जंग नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत से फैसला कुछ जंग करने वाले हैं। भारत की अमेरिका से मदद तलब वाशिंगटन में रिपोर्ट जमा कर दी है। जहांगीर तरीन और फजल रहमान की खुफिया मुलाकात तय पा गई। खान और काबीना हक्के बक्के हैं। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसी चीजें बनाई हैं जैसे त्यारे हैं। पाकिस्तान खुद बनाता है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन साइंसदान है जो पाकिस्तान को खतरनाक त्यारे बनाकर दे रहे हैं। पीर साहब ने कहा था कि खान साहब 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन जा रहे हैं। वहाँ एक बात चल रही थी, महंगाई वाला खान आ गया, नारे लग गए। ये सिर्फ खाली नारे हैं। इमरान खान भी बस खाली है। ये मंडी बहाउद्दीन से अपनी इज्जत खराब करके आया है। सारी कुर्सियां खाली थी। ये जलसा फ्लॉप हो गया है। जलसों से पहले रिलीफ दो, अवाम को रिलीफ दो। जो भी कुछ कर रहे हो इससे महंगाई हो रही है। फिर बिल से चूहे ही निकलेंगे। चूहा भी बगैर किसी खाने की चीज के बाहर नहीं निकलता। इमरान खान जो 12 रुपए पेट्रोल महंगा किया है, इसको वापस ले लो। पेट्रोल 200 तक नहीं जाएगा। तुम चाहते हो 200 तक जाए, लेकिन नहीं जाएगा। पेट्रोल भी सस्ता होगा और डॉलर भी नीचे आएगा। पीर साहब ने कभी किसी की मिन्नत नहीं की। जब कोई जरूरत हो अल्लाह से मांगते हैं और झोली भर दी जाती है। तुमने देखा है हर मुल्क की अपनी गेम है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, सबकी एक अलग गेम है। सब अपनी अपनी अलग गेम खेल रहे हैं। जो अदद हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। जैसे 7-7 1970। पीर साहब ने कहा था जब ये वक्त आएगा तो जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म होगी। फिर जब 4 बार 8 आएगा, यानी 8-8 1988, इस वक्त जियाउल हक की हुकूमत खत्म होगी। इस वक्त 8 का सितारा बहुत गर्दिश में था। जियाउल हक बड़े हादसे की नजर हो गए। भावलपुर में बस्ती लाल कमाल में त्यारा गिर गया। इसके बाद पीर साहब ने कहा कि 9/9/1999 को नवाज शरीफ क्रॉस नहीं करेगा और नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।